السلام علیکم مائی ڈیئر فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے، اپنے گھر میں خوش ہوں گے۔ سو فرینڈس، آج ہمارا ٹاپک ہے مذہب، سماج اور اخلاق، پارٹ نمبر 2۔ مذہب ہمیشہ سے اخلاقی اقدار کے علم بردار رہے ہیں۔ اخلاق میں رحم دلی، احسار، قوت، احسان اور جرائت مندی کے علاوہ بہت سی دیگر خوبیاں ایسی ہیں جو اکثر مذہب میں مشترک ہیں۔ اسی طرح مذاہب نے جھوٹ، فریب، مکر، بددیانتی، قتل و غارت، ظلم اور نشہ کرنے سے منع کیا ہے۔ حتیٰ کہ اسلام میں انسان کی عزت نفس کا اتنا خیال رکھا گیا ہے کہ غیبت کو گناہ اور الزام دینے کو قانونی جرم قرار دیا ہے۔ مذاہب مختلف زمانوں میں ہونے والی تبدیلیوں کے مطابق انسانی اخلاق کو بہتر بنانے کے لیے رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں مذہب کی حقیقی تعلیمات پر عمل پیرا رہنے کے لیے مذہبی تعلیمات حاصل کرنی چاہیے۔ تمام مذاہب نے انسانی جان اور عزت و آبرو کی حرمت کو بہت اہمیت دی ہے اور ظلم کی بنیاد پر کسی بھی شخص کے جان و مال اور عزت و آبرو کو نقصان پہنچانا ممنوع قرار دیا ہے۔ مذاہب اخلاقیات کے ماخذ ہیں، اس لیے ایک شخص کے انفرادی اخلاق کی بات ہو یا کسی قوم کے اجتماعی اخلاق کا ذکر، ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں سے اکثر اخلاقیات مذاہب سے اخذ کی گئی ہوتی ہیں اور مشرق و مغرب میں انہیں تسلیم کیا جاتا ہے۔ انسانی جان، مال اور عزت کا احترام، انفرادی اور اجتماعی آزادی، حق ملکیت اور تعلیم حاصل کرنے کے حق کو ہر مذہب اور قومی بنیادی انسانی حقوق کے طور پر تسلیم کرتی ہے۔ اگر کوئی معاشرہ ان حقوق کا احترام نہ کرے تو دنیا سے اخلاق سے عاری سمجھتی ہے اور وہ جلد ہی زوال کا شکار ہو کر مٹ جاتا ہے۔ محاسن اخلاق میں عدل و انصاف، شجاعت، عفت اور حکمت کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ کچھ شخصی اخلاقیات مثلاً دیانت داری، سچائی، صبر اور احسان جہاں فرد کی قائدانہ صلاحیتوں کو پروان چڑھاتی ہے، وہاں ان سے معاشرہ بھی مضبوط ہوتا ہے۔ دوسری طرف انتظام، ظلم، حرص و ہوس، حق تلفی اور بربری کو معاشرہ اور مذہب دونوں ناپسند کرتے ہیں۔ یہ ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ انسانی کردار ہی سے معیشت ترقی کرتی ہے۔ دیانتداری، حسن اخلاق، مناسب دام اور دوسروں کے حقوق کا احساس معاشی ترقی کا باعث بنتے ہیں۔ انسانی تہذیب معاشروں کی اخلاقی قوت سے شکوفیت پاتی ہے اور پروان چڑھتی ہے۔ اخلاقی جواز کے بغیر اٹھایا گیا کوئی قدم کسی بھی قوم اور معاشرے میں پذیرائی حاصل نہیں کر پاتا۔ دنیا کی بہت سی قومیں، معاشرے اور افراد کا ظلم اور دوسروں کی حق تلفی سے محض اس لیے رکے رہتے ہیں کیونکہ وہ اسے مذہبی تعلیمات کی منافی سمجھتے ہیں اور موت کے بعد کی زندگی میں جواب دہی کا احساس انہیں جرائم سے باز رکھتا ہے یا معاشرتی اخلاقی دباؤ انہیں ایسا کرنے سے منع کرتا ہے۔ گویا جہاں مذہب اور اخلاق کا تعلق نہایت گہرا ہے، وہاں دونوں کے مقام میں بھی یکسانیت پائی جاتی ہے۔ دین روحانیت کا علم بردار ہوتا ہے اور جو معاشرے صرف عقل کی بنیادوں پر استوار ہوتے ہیں، ان میں بھی روحانیت کی اخلاقی اقدار موجود ہوتی ہے۔ گویا دین اور دانش میں تصادم نہیں بلکہ ان کے مابین بڑی قربت ہے۔ مختصر جوابات لکھیں۔ یہ تفصیلی جواب ہیں اور یہ شارٹ کوشچنز ہیں۔ یہ لانگ ہیں اور یہ شارٹس ہیں۔
سو فرینڈس آج کی ویڈیو میری یہیں تک تھی. امید ہے ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر پریس کر دیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے اور آپ میری ویڈیو کو دیکھ سکیں. سو آج کے لیے اتنا ہی تھا. ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ چیپٹر میں. اللہ حافظ.